بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے، جل وعلا شانہ وعم نوالہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی مناسبت سے آج کا موضوع ہے اللہ کی طرف سے 5 آزمائشیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائش یعنی کہ امتحان، ابتلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے۔ یہ سلسلہ آزمائش کا نیا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس امت میں ہے، گزشتہ امتوں میں بھی اس سے بھی کہیں بڑی بڑی آزمائشیں رہی ہیں اور امتحانات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اب یہ آزمائشیں اگرچہ ہم اس کے قابل نہیں، نہ کسی کو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم آزمائش کے قابل ہیں، ہم لوگ تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، عاجز ہیں۔ ہماری تو ہمیشہ دعا اللہ سے یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری آزمائش کے نہیں، ہم تو تیرے رحم کے قابل ہیں، تو ہم پر محض اپنا رحم فرما، آزمائش کو تو دور فرما دے۔ مگر حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور رکھا ہوا ہے آزمائشوں کا، اور یہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام سے چل رہی ہیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں آزمائش میں آ گیا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہوتے ہیں، قریب ترین نبی رسول، اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے۔
نبیوں کو، رسولوں کو اپنی اپنی امتوں نے تنگ کیا، ستایا، یہ بھی آزمائشیں تھیں۔ نبی اور رسولوں کو بھی بھوک فاقوں سے اللہ نے آزمایا، یہ بھی آزمائش تھی۔ نبی اور رسولوں کو اذیت دی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، یہ بھی آزمائش تھی۔ نبی اور رسولوں کو قتل کیا گیا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا قتل قرآن میں موجود ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کی آیت شریفہ میں ہے کہ یہ اپنے نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، یعنی کہ ناجائز قتل کرتے ہیں۔ تو کئی نبیوں کو، رسولوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، حالانکہ وہ تو نبی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ہو گیا۔ تو یہ جو آزمائشوں کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ دعا ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے۔ دعا میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آزمائشوں سے بچنے کی دعا۔ خود بخود آزمائش کو دعوت دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا ہوگا جیسے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آزمائش سے ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں تو اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، انکساری کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، بے کسی بے بسی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں آزمائشوں کے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سے پہلے بھی امتوں کا ذکر موجود ہے بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے ان کو آزمایا کئی چیزوں سے، کئی طرح سے۔ نبیوں کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، اہل بیت کو آزمایا۔ یہ میدان کربلا کا جو واقعہ تھا، یہ کیا تھا؟ آزمائش تو تھی۔ ولیوں کو آزمایا اللہ نے، اولیاء اللہ کے ہاں آزمائشیں ہوئیں۔ تو عوام تو پھر کچھ بھی نہیں گنتی میں، ہم جیسے لوگ یہ تو کسی شمار میں نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو عبادت گزار ہیں یا تقوی والے ہیں، یا ہم تو ہر وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج و عمرے بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اور رسول سے بڑھ کر کون پرہیزگار ہوگا، کون اللہ کے قریب ہوگا؟ انہی کے توسل سے تو دوسرے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب نبیوں کو اللہ نے آزمایا، رسولوں کو آزمایا، تو باقی کون رہا؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم سے پہلے بہت بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا، دعا کے طور پر یہ پڑھو، کہو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسی آزمائش، ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم سے قبل جو تو نے بوجھ ڈالے ہیں لوگوں پر، ایسا ہم پر نہ ڈالنا۔ یہ دعا کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز بنا کر پیش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے آزمائے گا۔ اب یہاں پر آزمائشوں میں سے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی یہ آزمانا اللہ کی طرف سے، مخلوق کو نہیں آزماتا، آزمائش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے۔
کبھی ہماری لاپرواہی سے بھی آتی ہے، وہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لاپرواہی مت کرو، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو. خود بخود اگر من جانب اللہ کوئی آزمائش آ جائے تو پھر دعا مانگو، صبر کرو. تو آزمائش اللہ کی طرف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ فرما رہا ہے، ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، چیز کے ساتھ، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں سے آزمائیں گے. اب ان میں سے کون کون سی چیز فرمایا اللہ نے؟ من الخوف، پہلی بات ذکر کیا، 5 آزمائش میں سے پہلی آزمائش خوف، کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. ایک تو خوف یہ ہے کہ اس طرح آزمائیں گے کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے یا نہیں، اس سے آزمائیں گے. خوف خدا ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہیں مال و دولت حاصل کر کے، آل اولاد حاصل کر کے، دنیا کی مال و متاع حاصل کر کے تم بے خوف ہو گئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، ایسے لاپرواہ ہو گئے، بہادر بن گئے اتنے کہ کسی پر ظلم کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی خدا کا خوف نہیں. ایسا تو نہیں، یہ بھی اللہ آزمائے گا. اور کہیں آزمائش خوف دنیا میں کسی چیز کا خوف تمہارے دل میں ڈال دے آزمانے کے لیے، کہ دیکھیں اس چیز کی وجہ سے تم اللہ کا خوف تو نہیں چھوڑتے، کہیں اللہ کے خوف سے تم غافل تو نہیں ہو جاتے، دنیا کا خوف اللہ کے مقابل تو نہیں آ جاتا کہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کا خوف، ایک ہے دنیا کا خوف، دنیا داروں کا خوف. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا داروں کے خوف کو لے کر تم اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے خوف پر مقدم کر دو کہیں دنیا داروں کا خوف. نہیں، کسی نبی نے، کسی صحابی نے، اہل بیت میں سے کسی نے، اولیاء اللہ میں سے کسی نے اللہ کے خوف پر دنیا کے خوف کو مقدم نہیں کیا. دنیا سے نہیں ڈرے وہ، یعنی جہاں اللہ کا خوف آ جائے وہاں دنیا کا خوف کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ دنیا داروں کے خوف کی وجہ سے اللہ کا حق چھوڑ دو، ایسا نہیں. اللہ کا حق مقدم ہے، اللہ کا خوف مقدم ہے، اولیت رکھتا ہے. چنانچہ اللہ اس سے بھی آزمائے گا کہ کہیں تمہیں خوف سے آزمانے. پھر دوسری آزمائش کیا فرمائی؟ والجوع، وہ ہے بھوک. یعنی ایسی تنگ دستی ہو جائے کہ کہیں فاقے بھی کرنا پڑ جائے، تو کہیں فاقوں کی وجہ سے تم بدظن تو نہیں ہو جاؤ گے دین اسلام سے، اللہ سے کہیں تم ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے، معاذ اللہ شکوہ تو نہیں کرو گے. اس سے بھی اللہ آزمائے گا. بھوک، والجوع. دیکھیے بھوک تو نبیوں کو بھی رہی، یعنی اللہ نے ان کو آزمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں تنگ دستی بھی رہی تھی، بھوک بھی تھی، فاقہ بھی برداشت کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اہل خانہ نے، اہل بیت نے فاقے کیے، بھوک برداشت کی. آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. تو ایسے ہی کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی ایسی بات تنگ دستی والی ہو سکتی ہے، بھوک کی آزمائش ہو سکتی ہے، کھانا ایک وقت ہو ایک وقت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر راستے سے رزق عطا فرما دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ملے ایک وقت نہ ملے.
یہ آزمائش ہوگی۔ تیسری آزمائش کون سی فرمائی؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا کچھ مالوں کے نقصان سے۔ نقص، مال کا خسارہ۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا، کاروباری حضرات کہتے ہیں حضرت آج کل نقصان بہت ہو رہا ہے، خسارہ بہت ہو رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرو، فیس کرو، دعا مانگو اللہ سے، کوشش میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر آزمائش جو آتی ہے مالوں کے نقصان میں، وہ آ سکتی ہے، اور مال میں سے روپیہ پیسہ بھی ہے، مال میں سے کوئی کاروباری مال بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کارخانے والا ہے، کوئی کمپنی والا ہے، کوئی تاجر ہے، اس کا مال ہے۔ کوئی لٹ گیا، کسی کی جیب کٹ گئی، کسی کا مال چوری ہو گیا، کسی کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا، یہ سب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بندہ اپنی طرف سے احتیاط کرے، اپنے مال کو ایسا نہ چھوڑ دے کہ کوئی آئے چرا لے، یعنی ایسا نہ کرے کہ بھئی مال کو کھلا چھوڑ دے، پھر شکایت کرے کہ مال چوری ہو گیا۔ تو اگر مال کی حفاظت نہیں کی، مال کی احتیاط تم نے نہیں کی، تو مال تو چوری ہو سکتا ہے۔ تو مال کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اپنی کوشش پہلے مال کو محفوظ رکھنے کی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے واقعہ کہ ایک صحابی آئے نماز کے لیے مسجد میں، اور مسجد کے باہر اپنے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ ہوتی تھیں سواریاں، اونٹ کو بٹھا کر انہوں نے کہا توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ توکل کیا، یعنی توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر چھوڑ دیا اپنے اونٹ کو، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ پہلے اس کے پاؤں باندھو، اونٹ کے سواری کے پیر باندھو، پھر بولو اللہ پہ توکل کیا، یعنی پہلے اپنی طرف سے حفاظت کر لو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو ایسے ہی کوئی سواری پر مسجد میں آئے تو سواری کو لاک کرے، اس کو تالا لگائے، پھر مسجد میں جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے لاپرواہی کر لے، کیونکہ قدرت ہے، ایک نظام ہے، جہاں نیک ہیں وہاں بد بھی ہیں، جہاں امن پسند ہے وہاں شر پسند بھی ہیں، جہاں مسلم ہیں وہاں کافر بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو ہم تو بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ چیزوں کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، پھر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی ہم جو آزمائش کریں گے اس میں سے مالوں کی آزمائش بھی ہے۔ ہر قسم کا مال تم سے ضائع ہو سکتا ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو تیار رہو، یعنی بدظن مت ہونا، بدگمان مت ہونا۔ یاد رکھ لینا اس بات کو کہ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا آزمائش ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے ایسے۔ پھر ایک اور آزمائش کا ذکر کیا، چوتھی آزمائش والانفسی۔ والانفسی کا مطلب جان، فرمایا تم کو جانوں سے بھی آزمائیں گے۔ اب جانوں سے آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری اپنی جان، تمہاری اہل اولاد کی جان، تمہارے ماں باپ کی جان، تمہارے بھائی بہنوں کی جان، تمہارے رشتہ داروں کی جان، تمہارے دوستوں کی جان، کوئی بھی جان ہو سکتی ہے جس سے اللہ تم کو آزمائے۔ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، یہ بھی آزمائش ہو گئی کہ اس انتقال پر تم کیا کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے ہو یا نہیں، کوئی برا نکالتے ہو منہ سے، زبان سے۔ کیا تم یہ کہتے ہو ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ یہ کہنا چاہیے نا، یہی سکھایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ کوئی چیز گم ہو جائے
تو اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ کلمہ آتا تھا، یہ آیت آتی تھی ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت یہ پڑھو، حدیث میں ہے. تو کیا تم یہ پڑھتے ہو یا روتے چلاتے ہو یا کوئی برائی کے الفاظ زبان سے نکالتے ہو، بدگمانی کے الفاظ زبان سے نکالتے ہو؟ یہ سب آزمائش ہوتی ہے. تو جان کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے، مال سے بھی زیادہ. دیکھیں نا، انسان کبھی اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے، جان کو بچا لیتا ہے کہ بھئی مال کی وجہ سے جان کو داؤ پہ مت لگاؤ. مال تو آنی جانی چیز ہے، اللہ دوبارہ دے دے گا. جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی لوٹ کر، لہٰذا جان کو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ جان کی بھی آزمائش فرما لیتا ہے. کسی کی موت طبعی ہو جاتی ہے وقت آنے پر، کسی کی موت حادثاتی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، بے گناہ ہو جائے قتل، یہ سب آزمائشیں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ تیار رہو اس کے لیے. پھر آخری 5ویں آزمائش کیا فرمایا؟ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی تم کو آزمائے گا اللہ تبارک و تعالی. یعنی اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو پھل، یہ جو عام طور پر پھل ہوتے ہیں، باغات، کھیتی باڑی، ثمرات اس کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ آزماتا ہے. کھیتی کو نقصان پہنچ جائے، ایک کسان بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے فصل کے لیے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ٹڈیاں آ گئیں اور ٹڈیوں نے فصل کو برباد کر دیا، کھیت اجڑ گیا. تو یہ بھی آزمائش ہو جائے گی، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ثمرات میں کھیتی باڑی کا نقصان، پھلوں کا نقصان، کہ درخت پہ پھل لگے ہوں جانور کھا لیں، یہ نقصان ہو جائے گا. اسی لیے جب کسان یا زمیندار کھیت اگاتا ہے، فصل اگاتا ہے، تو اس کی نگرانی کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہیں پرندے آ کر یہ کھیت کو کھا لیں، فصل کو اجاڑ دیں. اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی چیز حفاظت کے لیے لگاتا ہے. تو کبھی ٹڈیاں آ سکتی ہیں اور اس کے کھیت کو نقصان پہنچا سکتی. اگرچہ اس نے پانی بھی دیا، اب ضروری نہیں ہے کہ پانی دینے کے بعد فصل اگ جائے، وہ تو اللہ پر ہے، آزمائش ہے. کسان نے تو اپنا کام کر لیا، بیج بھی ڈال دیا، پانی بھی ڈال دیا، اب اللہ کا کام ہے فصل کو اگانا. اب اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے نہ کرے یہ تو اللہ پر ہے. میرے خاندان کے بزرگ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نانا، عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے کلام کے ایک شعر میں یہ فرماتے ہیں، کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، ٹڈیوں سے کبھی ممکن ہے کہ ویراں ہوگا. یعنی اگر کوئی کسان پانی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو پانی ڈال دیا نا، اب تو فصل اگے گی، ضرور اگے گی، تو یہ پانی پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ پر ہے. محنت کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے، مگر کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، ٹڈیوں سے کبھی ممکن ہے کہ ویراں ہوگا، کہ ممکن ہے کہ کبھی ٹڈیاں آ جائیں اور کھیت کو ویران کر دیں. تو ایک تو ثمرات میں کھیتی باڑی آ گئی، اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ ثمرات سے اولاد بھی مراد ہے، انسان کی اولاد، یہ پھل ہوتی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ، ہم نے
اس کے پھل کو لے لیا، یعنی اس کی اولاد کو لے لیا، اس کی روح قبض کر لی، تو اللہ پوچھتا ہے پھر کیا کیا ہے اس نے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے صبر کیا، تیری بارگاہ میں راضی رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پھل ثمرات، ایک تو وہ ہیں جو کھیتی باڑی میں ہوتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں وہ پھل، اور ایک پھل سے مراد علماء حق نے فرمایا کہ اولاد بھی ہے، کہ اولاد سے بھی اللہ آزماتا ہے، کبھی اولاد بگڑ جائے، کبھی اولاد نافرمان ہو جائے، کبھی اولاد گم ہو جائے، کبھی اولاد بچھڑ جائے، انتقال کر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اولاد جو ہے وہ انسان کا پھل ہے، ماں باپ کا پھل ہے، اور اس کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ 5 چیزیں آ گئیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، کہ اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں سے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی، مگر یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اب یہ جب آزمائش ہوئی اور آزمائش اللہ نے کی، تو اللہ نے اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا؟ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی اے میرے محبوب یہ جو 5 چیزیں آزمائش کے بیان کی ہیں ہم نے، ان میں سے کسی کو جو بھی آزمائش پہنچے تو جو صبر کرے نا اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے گا، اللہ اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور اللہ اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کچھ چیز انسان سے چھوٹ جائے، ضائع ہو جائے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرما دے؟ کیوں کہ جو پہلی چیز گئی وہ کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ مالک کون تھا حقیقی؟ اللہ تھا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم جتنی چیزوں کے مالک ہیں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہم کو بنایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں مجازی ملکیت، مجازی۔ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، نہ اپنی سواریوں کے مالک ہیں، نہ اپنے گھر کے مالک ہیں، نہ اپنی دکان کے مالک ہیں، نہ اپنے کارخانے کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک ہیں۔ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کر دیا ہے، یعنی کہ اپنی مہربانی سے ہمیں اس پر قابض کر دیا ہے کہ یہ لے لو، تم چلاؤ اس کو اپنی دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے، ورنہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو چیز ہماری ملکیت کیسے ہوگی؟ ہم تو خود اپنی ملکیت نہیں ہیں، ہماری جان تو خود اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے۔ چنانچہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا اللہ نے، صبر۔ اوہو، قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی آیت شریفہ میں اس سے قبل فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ۔ بتاؤ ذرا سا غور کریں اس معنی پر، اس آیت شریفہ کے ترجمے پر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ، اوہو کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، ہمیں دنیا میں کسی کا ساتھ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں یار بہت بڑی بات ہو گئی، فلاں شخص ہمارے ساتھ ہو گیا، فلاں شخص کوئی بہت بڑا شخص ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم لوگ اسی پر پھولے نہیں سماتے۔ اللہ سے بڑا کون؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تو اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے، اللہ کی معیت، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پھر دنیا اس کے ساتھ نہ ہو تو کوئی غم نہیں۔ میرے جد امجد حضرت مولانا
شاہ محمد غلام رسول قادری الرحمہ کا کلام ہے، اس میں ایک شعر ہے، دنیا رہے راضی یا نہ رہے اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں، اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں آرام نہیں۔ کیا فرمائے اس شعر میں؟ دنیا رہے راضی یا نہ رہے اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں، کہ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی رضا کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ بھاڑ میں جائے۔ اگر اللہ کی رضا پہ کوئی چیز مقدم ہو رہی ہے تو چھوڑ دو اس کو، پہلے اللہ کی رضا کو پکڑو۔ ہاں، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہے، راضی ہے تمہارے ساتھ، تو سمجھو ٹھیک ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا یہ بدبختی ہے، بیوقوفی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں اللہ تو ناراض ہو جائے گا، تو جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کو راضی کر کے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ چھوڑو اس کو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ رہے راضی، دنیا رہے راضی یا نہ رہے اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں۔ تو ہمیشہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں۔ مرشدان پاک جو حقیقی مرشدان عظام ہیں وہ اپنے مریدین کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی رضا ہو تو ٹھیک ہے چلے گی، لیکن اس کے برعکس نہیں چل سکتی، خلاف نہیں چل سکتی، پہلے اللہ کی رضا ہے۔ چنانچہ یہ جو اللہ نے اپنی معیت کا اعلان فرمایا، ان اللہ مع الصابرین میں فرمایا، وبشر الصابرین میں فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا خوشخبری دے دو صبر والوں کو کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کریں گے، نہ بدگمانی کریں گے اللہ کی ذات سے، نہ اللہ کو چھوڑ دیں گے، نہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ارے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، چھوڑو اسلام کو، استغفر اللہ ربی۔ ارے ہمارے ساتھ ایسا نقصان ہو گیا ہمیں، ارے چھوڑ دو ایسے دین کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، چھوڑ دو اللہ کی یاد کو۔ ارے ہم تو نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، چھوڑ دو نماز کو۔ ارے ہم تو بہت دعائیں مانگنے والے تھے، پھر بھی ایسا ہو گیا، چھوڑ دو دعاؤں کو۔ نہیں، یہ تو شیطان ہے، شیطان ابلیس جو آپ کو اکساتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کو مانتے ہو، تم رسول اللہ کو مانتے ہو، تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کیا ضرورت ہے تمہیں اللہ کی یاد کرنے کی، چھوڑ دو اس کو۔ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جاری رکھنا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کی آیت ترجمہ سنا، اور اس پر جو گفتگو تشریح میں جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔